الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزئ به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے ہم پر بہت ساری انعامات اور احسانات مسلسل نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت ساری ظاہری نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا ہے، اور بہت ساری باطنی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ کی عطا میں
اور اللہ کی بخشش میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ رب کائنات جیسے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے انعامات کی بارشیں نازل کرتا ہے، تو وہی رب ذوالجلال اپنے نافرمان بندوں کے لیے بھی احسان اور اکرام کرتا رہتا ہے۔ وہ بہت دینے والا ہے، وہ بہت عطا کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں اور دنیا میں اس کے کوئی برابر نہیں، اور دنیا میں اس کے برابر اور ہم سب کوئی نہیں۔ اس کے دینے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے انعامات کی بارشیں نازل کر دیتا ہے، احسانات کو نازل کر دیتا ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے اپنے محبوب بندوں کو اس کی عبادت کی طرف متوجہ کرانے کے لیے کچھ مواقع دیتا ہے، کچھ لمحے دیتا ہے۔ ان لمحوں کو غنیمت سمجھ کر اگر ہم اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس اعمال والی زندگی پر اللہ کے بہت بڑے بڑے وعدے ہیں، بہت بڑے بڑے وعدے ہیں، اور وہ وعدے بھی اللہ مکمل کرتے ہیں۔ صرف وعدہ دکھا کر کے دھوکہ دینے کا مسئلہ نہیں، یہ انسانوں کا وعدہ نہیں کہ زبان کی نوک پر ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے تو آدمی وعدے سے مکر جاتا ہے، لیکن وہ رب ذوالجلال ہے، وہ وعدہ خلاف نہیں۔ جن چیزوں کے عطا کرنے کا اور جن چیزوں کے دینے کا وہ وعدہ کرتا ہے، ضرور وہ نعمتیں اور وہ انعامات اللہ بندوں پر ضرور دیتے ہیں۔ اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ بندہ جب اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے عمل کرتا ہے تو اسے عمل کی بھی توفیق ہوتی ہے اور اس وعدے کا بھی اسے یقین ہوتا ہے۔ ہم اعمال کر رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمارے یقین میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھی جاتی ہے تو ان دونوں نمازوں کے درمیان میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں اور نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ نے اپنے محبوب بندے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت کو یہ وعدہ سنایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ اس دوسری نماز کی برکت سے ان غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے انعامات میں سے، اللہ کے احسانات میں سے اتنی عظیم نعمتیں اور اتنی بہترین نعمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، نہ ہم اس کو گن سکتے ہیں نہ ہم اسے شمار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے احسانات میں سے، اللہ کے انعامات میں سے، اللہ کی نوازشوں میں سے ایک زبردست نوازش، ایک بہترین انعام
اور ایک زبردست انعام انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان قریب اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی شکل میں ضرور عطا فرمائے. بولے انشاءاللہ. یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. جس کی زندگی میں رمضان مل گیا سمجھو اسے خدا کا خزانہ مل گیا، خدا کی دولت مل گئی، خدا کا انعام مل گیا، خدا کا احسان مل گیا. کتنے لوگ تھے گزشتہ سال روزے چھوڑ کر کے نیت کرے تھے آئندہ سال ہم روزہ رکھیں گے، روزہ رکھ کر کے نہیں، روزہ چھوڑ کر کے یہ نیت کیے تھے آئندہ سال ضرور ہم رمضان میں روزہ رکھیں گے، لیکن مقدر میں رمضان نہیں آیا، اللہ کی تقدیر غالب آئی، وہ قبر کے گڑھے میں چلے گئے. اب ہمیں کیا پتا ہم کب تک رہیں گے؟ مجھے کیا یقین کہ میں بیان ختم کروں گا؟ کیا یقین؟ کوئی بھروسہ نہیں. لیکن غنیمت سمجھو، اللہ کا احسان سمجھو، اللہ کی مہربانی سمجھو، اللہ کا انعام سمجھو، اللہ کی بخشش سمجھو، اور وہ دعا کرو جس دعا کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے سے 2 مہینے پہلے کیا کرتے تھے. اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی. میں نے بڑی تفصیلی بات کہی تھی اس موقع پر. اے اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے، اور ہم کو رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے. میں نے کہا نا اس امت پر اللہ نے مسلسل انعامات اور احسانات کی بارش کر رہا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے اگر ہمارا نصیب کھلا ہوا ہے، ہمارا دل کھلا ہوا ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ہم نے اگر رمضان کو پا لیا تو یوں سمجھو کہ خدا کی بنائی ہوئی اس دھرتی پر اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رمضان کی عبادتیں اگر مجھے مل رہی ہیں تو مجھ سے بڑا خوش نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. رمضان کو مل رہا ہے، دن کے روزے مل رہے ہیں، رات کی تراویح مل رہی ہے، رات کی تہجد مل رہی ہے، فرائض مل رہے ہیں، نوافل کا موقع اللہ دے رہا ہے، صدقات و خیرات کا موقع اللہ دے رہا ہے. لیکن کرنا کون اور انعام کو پانا کون؟ اللہ کی اس بخشش کو حاصل کرنے والا کون؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے. فرشتے کے جانب سے روزانہ رمضان کے موقع پر آسمان سے جو ندا دی جاتی ہے، جو پکارا جاتا ہے، وہ پکار اگر ہمارے کانوں میں پہنچ گئی تو یوں سمجھو کہ ہماری زندگی کے 40 سال کے 40 رمضان کے مقابلے میں آنے والا یہ رمضان ہماری زندگی کے اعمال کو ضرور بدلے گا، ہماری تقدیر سنوارے گا. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی، رمضان کی پہلی رات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کو کھول دیتے، 8 دروازوں کو کھول دیتے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے تو اس دروازے کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. کون ہوگا جب اللہ کھول دے؟ جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں اور اس جہنم کے دروازوں کو کھولنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اس امت کے لیے اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دکان کے اندر داخل ہونے کے لیے دکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایسے ہی سمجھیے جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایک دروازہ نہیں، 8 دروازوں کو اللہ اس مبارک مہینے میں کھول دیتے ہیں. روزانہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزانہ آسمانوں میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ایک اعلان کرتا ہے رمضان کے موقع پر، یا طالب الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے نیکی کو حاصل کرنے والے، اے موسم میں نیکیاں لوٹنے والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اے روزہ رکھنے والے، اے تہجد پڑھنے والے، اے فرائض کو ادا کرنے والے، اے صدقات اور خیرات کو دینے والے، اے زکات کا مال نکالنے والے، اے مسجد کو آباد کرنے والے، آؤ آؤ اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اقبل، اللہ بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا، آؤ مسجد میں آؤ، گھروں میں نوافل ادا کرو، روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اور اذکار کا اہتمام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں اور شام کی جو تسبیحات بتائے ہیں ان تسبیحات کی پابندی کرو۔ جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے اس مہینے میں حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان چیزوں کو کرو، اور جن چیزوں سے بچنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچو۔ یہ آسمان میں ایک فرشتہ روزانہ رمضان میں اعلان کرتا ہے، یا طالب الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے خیر کے متلاشی، اے نیکیوں کو حاصل کرنے والے۔ یہ موسم اللہ دے رہا ہے، نیکیوں کا لوٹ کو جتنا چاہتے ہیں، جتنی نیکیاں لوٹیں گے کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں۔ بازار میں دکان میں بیٹھ کر کے چیزوں کی قیمت زائد رکھ کر کے بیچو گے، پڑوس کی دکان والا تمہیں ٹوک سکتا ہے، لیکن مسجد میں آ کر آپ نمازیں پڑھو، کوئی روکنے والا نہیں۔ مسجد میں آ کر کے آپ تراویح پڑھو، کوئی روکنے والا نہیں۔ مسجد میں آ کر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرو، کوئی روکنے والا نہیں۔ مسجد میں آ کر کے بیٹھ کر کے ذکر اور اذکار کرو، کوئی روکنے والا نہیں۔ مسجد میں آ کر کے بیٹھ کر کے نوافل پڑھو، کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ اعلان کر رہے آؤ، جنت کے دروازوں کو میں نے کھول دیا ہے، آؤ اندر آ جاؤ۔ دعوت دی جا رہی ہے، اللہ داعی ہے، دعوت دے رہے، آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ ایک طرف جہاں نیکی کرنے والے کو اللہ دعوت دے رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے یہ اعلان کر رہے ہیں، اے برائی کرنے والے، اے غلطی کرنے والے، یا طالب الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے برائی کرنے والے، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھنے والے، اپنی زبان سے جھوٹ بولنے والے، اپنی آنکھوں سے بے حیا چیزوں کو دیکھنے والے، اپنے کانوں سے غیبت کو سننے والے، گانا سننے والے، قوالی سننے والے، بینڈ باجے کی میوزک سننے والے، اکثر رک جا، ٹھہر جا، یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں گانا سننے سے بچ جانا، گالی دینے سے بچ جانا، تجارت میں جھوٹ بولنے سے بچ جانا۔ میں نے جہنم کا دروازہ بند کر دیا ہے، یہ جہنمیوں کے اعمال ہیں، میں نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے، جنتیوں کے اعمال کر لے، آسانی کے ساتھ داخلہ بھی جائے گا۔ جب جہنم کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو جہنم میں لے کر کے جانے والے اعمال سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے روزانہ حکم ہو رہا ہے۔ یا باغی الشر اقصر، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لینا، اپنے زبان کی حفاظت کر لینا، اپنے کانوں کی حفاظت کر لینا، اپنے پیٹ کی حفاظت کر لینا، اپنے اخلاق کی حفاظت کر لینا۔ ہر وہ غلط کام جسے شریعت نے ناجائز کہا، ہر وہ غلط کام جسے قرآن نے حرام کہا ہو، ہر وہ غلط کام جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہو، ان ساری چیزوں سے بچنے کا حکم
اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے موقع پر روزانہ فرشتوں کے ذریعے سے اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ کرے فرشتے کی وہ پکار ہمارے کانوں میں پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچا لے، غلطیوں سے بچا لے، نافرمانیوں سے بچا لے۔ اللہ ہمارے آنکھ کی حفاظت فرما لے، ہماری زبان کی حفاظت فرما لے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما لے۔ گویا ایک مہینہ اللہ ہمیں اعمال کو سدھارنے کے لیے ٹریننگ کے لیے دے رہا ہے، تربیت اور مشق کے لیے دے رہا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے دے رہا ہے، ہماری زبان کی حفاظت کے لیے دے رہا ہے، ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے دے رہا ہے۔ اللہ کرے اللہ جو اعلان فرشتے کی زبانی ذریعے سے امت کو پہنچا رہا ہے، کاش امت کے کانوں میں اللہ یہ بات کو پہنچا دے تاکہ ہم بقیہ زندگی اعمال میں گزار سکے، اخلاق میں گزار سکے، تلاوت میں گزار سکے، ذکر میں گزار سکے، تراویح میں گزار سکے، روزے میں گزار سکے، نوافل اور فرائض میں گزار سکے۔ بزرگان محترم، روزانہ رمضان کے موقع پر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، یا طالب الخیر اقبل، نیکی کرنے والے آگے آ جاؤ، ویا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے رک جاؤ۔ بزرگان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے رمضان جیسا مقدس مہینہ اللہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ عنقریب ضرور دینے والے ہیں، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے، کچھ ارادے کرنا چاہیے، کچھ نیت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بنا کر کے امت کے سامنے رمضان کو پیش کرنا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام اللہ کے کلام سے دوستی کرو۔ رمضان کا رشتہ قرآن سے بڑا گہرا ہے اور قرآن کا رشتہ رمضان سے بڑا گہرا ہے۔ اللہ نے آسمان سے جتنی آسمانی کتابیں اتاری سب رمضان میں اتاری۔ تورات رمضان میں اتارا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان میں اتارا گیا، زبور رمضان میں اتارا گیا، انجیل رمضان میں اتارا گیا۔ اسی طرح دنیا کی سب سے آخری مقدس کتاب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی رمضان میں نازل فرمایا۔ میں نے کہا نا، رمضان کا رشتہ قرآن سے بڑا گہرا ہے اور قرآن کا رشتہ رمضان سے بڑا گہرا ہے۔ اللہ نے اس عظیم کتاب کو عظیم مہینے میں نازل فرمایا۔ کچھ چیزیں ہیں جن چیزوں کو اللہ نے اپنی پسند سے اختیار فرمایا، نبیوں کا انتخاب کیا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، فرشتوں میں سے 4 کا انتخاب کیا، کتابوں میں سے 4 کا انتخاب کیا، مہینوں میں سے 12 مہینوں میں رمضان کو فوقیت دی، دنوں میں سے 7 دنوں میں جمعے کے دن کو اللہ نے فوقیت دی۔ ایسے ہی اللہ نے اس کتاب کا جو انتخاب فرمایا اس کے لیے رمضان کو منتخب فرمایا۔ بزرگان محترم، میں آپ کو تاریخ کے اس دور میں لے کر کے چلوں جہاں ہمارے بزرگوں کا زمانہ ہے، جہاں ہمارے اولیاء کا زمانہ ہے۔ رمضان آتا ہے، اللہ کرے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں تراویح میں قرآن سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پڑھا بھی جا سکتا ہے اور جس میں قرآن سنا بھی جا سکتا ہے۔ پڑھنے والے آسانی سے پڑھ لیں گے، سننے والوں کے لیے اللہ نے تراویح کا اہتمام کرایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے اسلاف میں سے ہمارا رمضان کیسا گزرا ہے، یہ آنے والا رمضان کیسا گزرے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی زندگی کا یہ معمول میں آپ کو بتاتا ہوں، رمضان میں قرآن سے ان کو کتنی محبت تھی۔ رمضان میں ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے اسلاف کا، صحابہ کا زمانہ، تابعین تابعین کا زمانہ بہت دور کا زمانہ ہے۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین کے زمانے میں ہم جھانک کر کے دیکھتے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست امام،
جن کے مسلک پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، جسے ہم حنفی کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام، امام اعظم میں بہت بڑے امام۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ میں سے بعض اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو رمضان میں یہ قرآن پڑھتے ہوں گے اور یہ قرآن سنتے ہوں گے، بعض اللہ کے بندے ایسے جو 2 قرآن ختم کرتے ہوں گے اور یہ قرآن تراویح میں سنتے ہوں گے، بعض اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو 5 قرآن پڑھتے ہوں گے اور یہ قرآن تراویح میں سنتے ہوں گے، بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے اس مجمع میں جو رمضان میں 10 قرآن ختم کرتے ہوں گے اور یہ قرآن تراویح میں سنتے ہوں گے۔ لیکن آئیے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی زندگی میں اور ان کے رات دن کے اعمال پر، خصوصاً رمضان کے اعمال پر ہم نظر ڈالیں۔ حالانکہ ان کی مصروفیت قرآن اور حدیث کو پڑھ کر کے مسائل لکھنے کی تھی، امت کے لیے مسائل نکالنے کے لیے وہ بیٹھا کرتے تھے، باوجود اس کے قرآن کے لیے انہوں نے کتنا وقت نکالا، اللہ کے کلام کے لیے کتنا وقت نکالا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پورے رمضان میں، رمضان کا چاند جب نظر آتا، پہلی رات سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک، مہینہ چاہے 29 کا رہے، مہینہ چاہے 30 کا رہے، پورے رمضان میں 60 پر 3 قرآن ختم کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنا قرآن؟ 60 پر 3 قرآن۔ ترتیب کیا تھی؟ پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ سورج شروع ہوتا قرآن شروع کرتے، سورج غروب ہوتا تو وہ قرآن ختم ہوتا، چاند نکلتا تو قرآن شروع کرتے، چاند کی چاندنی ختم ہوتی تو یہ قرآن ختم ہوتا۔ 24 گھنٹے میں 2 قرآن موجود، ایک دن میں اور ایک رات میں، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ مہینہ اگر 30 کا ہو تو 7 قرآن مجید، 30 کا مہینہ ہو 7 قرآن مجید۔ اس کے علاوہ 10 دن میں تراویح میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، 20 دن میں 2 قرآن ختم کرتے تھے اور 30 دن میں 3 قرآن ختم کرتے تھے۔ تراویح میں 3 قرآن ختم ہوتا تھا، باقی وقت میں 7 قرآن کو وہ ختم کرتے تھے۔ کیا ان کی مصروفیات نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس خداج نہیں تھا؟ اٹھائیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت ان کی تھی، بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے کارخانے ان کے پاس تھے، باوجود اس کے رمضان میں اپنی تجارت کو ختم کر دیتے، کاروبار بند کر دیتے۔ صرف کام نہیں تھا، اللہ نے یہ موقع دیا، دوبارہ دے گا یا نہیں دے گا اللہ بہتر جانتے، تو دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور 30 دن میں تراویح میں 3 قرآن ختم کرتے تھے۔ بزرگان محترم، میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ امام اعظم سے آگے بڑھ جاؤ، آپ 65 قرآن ختم کر لو، غلط سلط پڑھ کر کے قرآن ختم کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکی کی بجائے برائیاں لکھ لو، لیکن کم سے کم یہ تو نیت کرو رمضان کے آنے سے پہلے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان میں انشاءاللہ یہ قرآن دیکھ کر کے ختم کریں گے اور یہ قرآن انشاءاللہ تراویح میں سن کر کے ختم کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، بولنا ہمارا کام۔ یہاں فرشتے گواہ بن کر کے بیٹھے ہیں، آپ کے باتوں کو لکھنا یہ فرشتوں کا کام، میں ذمہ دار نہیں۔ فرشتے آپ کا دامن پکڑیں گے۔ مسجد اعظم میں بیٹھ کر کے اس نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، پڑھنا نہیں آتا، اللہ کا کلام اٹھاؤ، اے اللہ یہ تیرا کلام، سورہ فاتحہ سے شروع کرو، قرآن کا پہلا صفحہ کھولو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ روزانہ اگر پڑھنا چاہتے تو ایک پارہ پڑھو، اگر پڑھنا نہیں آتا، اللہ کا کلام اتنا وزنی کلام، اتنا بہترین کلام، حدیث میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مصلی پر کھڑ کر پڑھنے والے کو اللہ جو انعام اور ثواب دیتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کر کے سننے والے کو بھی اللہ وہی نام دیتے ہیں، وہی نام دیتے ہیں۔ پڑھنا نہیں آتا کم سے کم سن تو سکتے، موقع مل جائے آئیے دیکھیں یہ کلام ترس رہے ہیں اللہ کے گھر میں۔ مسجد جب تعمیر ہوئی تھی، مسجد اعظم کا افتتاح ہوا تھا، اس وقت یہ قرآن پاک لا کر کے رکھے تھے، آج تک ان کے اوپر کا پلاسٹک بھی نہیں نکلا ہے۔ اسے اٹھا کر کے پڑھنے والا کون پڑھے گا؟ کوئی دوسری مخلوق آئے گی؟ جنات تو پڑھتے رہیں گے، ان کا اٹھانے کا انداز بھی معلوم نہیں، ان کے رکھنے کا انداز بھی معلوم نہیں۔ اللہ نے ہمیں جنات سے زیادہ اشرف المخلوق ہمیں بنایا، تمام مخلوق میں افضل اللہ نے ہمیں بنایا، یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا، اس امت میں اللہ نے یہ تحفہ ہمیں دیا، کسی اور امت کو اللہ نے یہ تحفہ نہیں دیا۔ آپ ایسا ہی اسے رکھیں گے قیامت تک، جب تک یہ مسجد رہے گی اللہ کا کلام ایسے ہی رہے گا۔ یہ کلام ہمارے حق میں گواہی نہیں، ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ مولا تیرے گھر میں پڑا رہا لیکن کوئی مجھے اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی مجھے سینے سے لگانے والا نہیں تھا، کوئی مجھے کھول کر کے دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی اپنے آنکھوں سے لگا کر کے مجھے بوسا۔ یہ قرآن ہمارے حق میں ہمارے خلاف گواہی دے گا اگر ہم نے اسے اٹھا کر کے نہیں پڑھا، اپنے سینوں سے نہیں لگایا، اٹھا کر پڑھنا نہیں جانتے۔ اللہ کا کلام اٹھاؤ، صرف یہ بولتے جاؤ اعلیٰ کلام اور ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کی کتاب ہے۔ اتنا بولتے جاؤ۔ اگر پڑھنا نہیں آتا اللہ کی قسم علماء سے آپ پوچھ لینا، انشاءاللہ آپ کی زبان سے، تتلی زبان سے، موٹی زبان سے جو جملہ اس کلام کی محبت میں نکلے گا اللہ اتنا اجر و ثواب دیں گے جتنا ایک حافظ قرآن کو مصلی میں تراویح پر پڑھنے پر اللہ جو اجر و ثواب دیتے وہی ثواب اس کتاب کو اٹھا کر انگلی پھیرنے والے کو اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرمائے، زندگی کو بدلنے کا ایک ذریعہ بنائے، انعامات کو حاصل کرنے کا موقع اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے مقدر کو چمکانے کے لیے اللہ جو رمضان دے رہا ہے دعا فرمائے، اس مبارک مہینے کے ذریعے سے اللہ ہمارے دنیاوی ضروریات کو بھی پورا فرمائے۔ اس مہینے میں لمحہ بلمحہ اللہ کی جو رحمتیں اور نعمتیں بارش کی طرح نازل ہو رہی، اللہ ان ساری نعمتوں کو خزانہ سمجھ کر کے اسے لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، ایک بہت ضروری گزارش آپ حضرات سے کرنی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ترکی اور ملک شام کے اندر بڑا زبردست زلزلہ آیا تھا۔ اللہ کی آزمائش آئی تھی، اللہ کا امتحان آیا تھا۔ انسان کے جسم میں جیسے رگیں ہیں، رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے، اللہ نے ایسے ہی اس زمین کے اندر زمین کے لیے رگیں بچھائی ہیں۔ کبھی کبھی ان رگوں کو اللہ کھینچ دیتے، وہاں کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی آندھی آتی ہے، کبھی زمین کھسک جاتی ہے، ہزاروں لوگ بیک وقت زمین میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے عذاب سے میری بھی اور آپ کی بھی ہر انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگوں کی تدفین بیک وقت ہوئی، ان پر کوئی رونے والا نہیں، ان پر کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ایک ہی خبر میں 8-10 آدمیوں کو سلا کر کے مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت آتا ہے۔ کتنے معصوم بچے جن کے سر پر کوئی محبت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، بھائی بھی چلا گیا، دادا دادی نانا نانی بھی چلی گئی، انسانیت بہت ساری ختم ہو چکی۔ پورے کا پورے علاقے کو اللہ نے زمین میں دھسا کر کے اپنے عذاب کا شکار کرا دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا سے ترکی کے لیے فنڈز روانہ کیے گئے، امداد کرنے والوں نے مختلف طریقوں سے امداد کیا۔ ہمارے اس ملک بھارت سے بھی الحمدللہ جمعیت علماء ہند
یہ بہت بڑی تنظیم ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس کا۔ الحمدللہ جمعیت کے صدر محترم حضرت مولانا سید حسن محمود مدنی دامت برکاتہم نے بھی پہلی قسط میں 1 کروڑ روپے کا سامان لے کر کے خود بخود اپنے رفقا اور دوستوں کے ساتھ ترکی پہنچے۔ وہاں جا کر کے دیکھا حضرت کا جو پیغام ہمیں ملا ہے، حضرت کے وہاں جانے کے بعد جو رپورٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، میں نے بہت سارے ذمہ داروں سے بھی کل کہا تھا، ہمارے ملک کے 1 کروڑ روپے اس ترکی کے زلزلہ زدہ علاقوں میں ایسا ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ رکھا جاتا ہے، بالکل نہیں کے برابر۔ لوگ دانے دانے کو، کھانے کھانے کو آسرے کو ترس رہے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں، امداد کرنے والے امداد کریں، لیکن صحیح امداد پہنچ رہی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جمعیت علماء ہند اپنے وفد کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ خود بخود وہاں پہنچ کر کے بہت سارے طریقوں سے کام کر رہے ہیں۔ حضرت نے پیغام بھیجا، ہماری طرف سے جو 1 کروڑ روپے کا عطیہ دیا گیا، سامان دیا گیا، کھانے کی چیزیں، اوڑھنے کی چیزیں، بچھانے کی چیزیں اور دودھ کا انتظام، پانی کا انتظام کیا گیا، لیکن یہ بالکل ناکافی، بالکل نہیں کے برابر ہے۔ حضرت نے پھر اعلان فرمایا کہ ملک کے اندر تمام مساجد کے اندر جمعے کے موقع پر یا دوسرے موقع پر لوگوں سے تعاون کی اپیل کی جائے، زکوٰۃ کا پیسہ وصول کیا جائے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، امداد ہے، عطیہ ہے، تحفہ ہے، جو آپ دے سکتے جتنا دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارے شہر کے تمام مساجد میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے ترکی کے متاثرین کے لیے تعاون کیا جائے، امداد طلب کی جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان باہر کھڑے رہیں گے، آپ نیت کر کے جاؤ، 10 روپے بھی آپ ڈالو، یہ نیت کر کے ڈالو، اے اللہ میں 10 روپے صدقہ کر رہا ہوں، اے اللہ اس کی برکت سے میری زندگی سے پریشانی کو ختم کر دے، میرے والدین سالوں سے دوائیاں کھا رہے ہیں، میرے رشتہ دار مہینوں سے دوا خانے میں پڑے ہیں، میرا بھائی برسوں سے پریشان ہے، اے اللہ میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، بیماری میں پھنسا ہوا، آپ مجبور لوگوں کی مجبوری دور کریں، اللہ کی ذات سے امید، اللہ آپ کی مجبوری دور کریں گے، بیماروں کی بیماری آپ دور کریں، اللہ آپ کو بیماری سے بچائیں گے، اس وقت بھوکے لوگوں کی بھوک کو مٹائیں، اللہ آپ کو فقر و فاقے سے بچائیں گے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کریں، اللہ آپ کی غیبی نصرت اور مدد فرمائیں گے۔ بہت سارا مجمع الحمدللہ ہر وقت یہاں آتا ہے، بہت بڑا مجمع آتا ہے، جب بھی الحمدللہ آپ حضرات سے تعاون کی درخواست کی جاتی ہے، ہمیشہ ہر موقع پر آپ حضرات نے دل کھول کر کے تعاون فرمایا ہے۔ آج بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ نماز کے بعد جاتے ہوئے ہمارے نوجوان باہر چھولی لے کر کے کھڑے رہیں گے، جتنا زیادہ ہو سکے امداد کرتے ہوئے جائیں، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، تحفے کے ذریعے، عطیہ کے ذریعے، جس نیت سے آپ ڈالیں گے اللہ کی ذات سے امید کریں، اے اللہ یہ ڈالنا میرا کام ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے میں ڈال رہا ہوں، اے اللہ اسے قبول کرنا یہ آپ کا کام ہے، محنت کرنا ہمارا کام اور ہماری اس محنت کو قبول کر کے ہمیں اجر دینا یہ اللہ کا کام۔ اللہ تعالیٰ حضرات کے تعاون کو، آپ کے دینے کو، آپ کے ارادوں کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ کے اس تعاون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حضرات کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، آپ کے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس تعاون کی برکت سے قرض سے نکلنے کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، ہر قسم کی جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، موذی امراض سے، وبائی امراض سے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔